بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور سوال اسلام پر یہ بھی ہے کہ اسلام نے عورت کو جوتیوں کی نوک پر رکھا ہے۔ یوں سمجھیے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت کو عزت نہیں دی، مرد کے برابر کا مقام نہیں دیا، بلکہ عورت کو یا تو مرد کے مقابلے میں آدھا مانا یا بالکل مانا ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر بھی یہی کہوں گا کہ اس سوال کا جواب بھی اسلام پر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ سوال بھی وہی لوگ کر رہے ہیں جو اب تک یا تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر اس کا ہسبینڈ مر جائے تو چیتا میں جل جائے، یا پھر 1 سال کالی کوٹھری میں رہنے کے بعد آئے تو اس کا کوئی حق ادھیکار اس کی ذات پر نہیں ہے، بلکہ اس کے ہسبینڈ کے جو رشتہ دار ہیں وہ جو چاہیں گے کریں گے اس کے ساتھ۔ یا اسی طرح یہودی جیسے کہہ رہے تھے کہ اگر اس کو ماسک آ جاتا ہے، حیض آ جاتا ہے تو پھر اس کا برتن، کھانا پینا سب الگ کر دو۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ بات کہو کہ چائنا ہو، رومن امپائر ہو، بڑی بڑی جو طاقتیں ہیں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں اس کی جو روح ہے، اس کی آتما ہے، وہ آدھی ہوتی ہے، اور اس کی آتما گناہوں کا بھنڈار ہوتی ہے، گناہوں کا مرکز ہوتی ہے۔ یہ باتیں وہ لوگ کر رہے تھے عورتوں کے تعلق سے۔ تو اسلام مذہب ہے جس نے آ کر عورت کو عزت دی۔ کیا چیزیں دی وہ میں بعد میں بتاؤں گا، اور اس کے متعلق میں بہت کچھ اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، جس میں میرا عنوان تھا، ٹاپک تھا کہ عورت کے ساتھ کس نے کھیل کھیلا۔ یہاں صرف کچھ باتیں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے ایک بات یہ سمجھیے، ایک ہوتا ہے انسانیت میں برابری۔ دیکھیے انسانیت میں برابری، میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام ہی پہلا وہ مذہب ہے جس نے یہ کہا کہ مرد اور عورت انسان ہونے میں برابر ہے۔ اسلام سے پہلے جتنے بھی دھرم تھے وہ تمام یہ کہہ رہے تھے کہ عورت انسان ہی نہیں ہے۔ اس لیے بات ہی یہاں صاف ہو جاتی ہے، اسلام ہی نے آ کر کہا کہ عورت اور مرد دونوں انسان ہیں، اس لیے انسانی حقوق میں برابری ہونی چاہیے۔ کیا مطلب؟ اگر مرد اچھا کھانا کھانا پسند کرتا ہے تو عورت کو بھی اچھا کھلائے، مرد اچھا پہننا پسند کرتا ہے، عورت کو اچھا پہنائے، مرد باہر اچھی ہوا میں، فضا میں گھومنا پسند کرتا ہے تو عورت کو اچھی جگہ لے جائے، اس کو گھمائے پھرائے۔ مرد اگر چاہتا ہے کہ میری رائے لی جائے، میرا سجیشن لیا جائے، تو عورت کی بھی رائے لی جائے، اس کا بھی سجیشن لیا جائے۔ یہ ہے انسانیت میں برابری۔ اسلام ہی نے آ کر کہا کہ مرد اور عورت دونوں انسان ہونے میں برابر ہے۔ ہاں اسٹیٹس میں، عہدے میں برابری اسلام ہی نہیں، دنیا کے کوئی بھی مذہب، دنیا کی کوئی بھی چیز یہ اسٹیٹس میں برابری نہیں مانتا۔ کیا مطلب؟ ایک ملک چلانا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پی ایم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کے نیچے پبلک ہوتی ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ برابر کا انصاف نہیں ہے، یہاں ظلم ہو رہا ہے؟ آپ اسکول میں جائیں گے، ایک پرنسپل ہوتا ہے، ایک ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے، اس کے نیچے ٹیچرز ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی جگہ جائیے، آپ کلاس میں جائیں گے، ایک مانیٹر ہوگا، اس کے نیچے دوسرے بچے ہوں گے۔ تو ایک گھر چلانے کے لیے ایک کا بڑا ہونا ضروری تھا، اس لیے اسلام نے اور پوتر قرآن نے یہ کہا کہ کسی ایک کا بڑا ہونا ضروری ہے، اور اسلام نے مرد کو بڑا مانا۔ کیوں بڑا مانا؟ سب جانتے ہیں کہ بڑا ماننے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ آرڈر کرے، بڑا ماننے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ذمہ داری نبھائے، وہ کمائے، باہر جا کر دھوپ میں جلے، برسات میں بھیگے۔ یہ تو عورت کام نہیں کر سکتی تھی۔ عورت سے یہ پیار تھا اسلام کا کہ تم ملکہ اور کوئین بن کر گھر میں رہ، تیرا مرد کما کر لائے گا۔ تو آپ کے دماغ میں بات اچھی طرح آئی ہوگی کہ ایک ہے انسانیت میں برابری، یہ اسلام ہی نے مانا ہے کہ عورت اور مرد دونوں برابر ہے۔ اور نمبر 2 اسٹیٹس میں برابری۔ اسٹیٹس میں برابری کوئی نہیں مانتا، جب کوئی نہیں مانتا تو گھر چلانے کے لیے کسی ایک کا بڑا ہونا ضروری تھا، مرد کو بڑا مانا۔ اب آپ کے اختیار میں، آپ عورت کو بڑا ماننا چاہیں تو مانے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آپ گھر چلانے کے لیے اگر عورت کو آگے رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ کو سناؤں، ایک بہت بڑے رائٹر گزرے جن کا نام تھا راما کرشنا راؤ۔ انہوں نے ایک بک لکھی تھی، محمد پروفیٹ آف اسلام۔ انہوں نے عجیب بات لکھی تھی۔
انہوں نے لکھا کہ محمد پہلے شخص ہیں جنہوں نے آ کر یہ کہا کہ مرد اور عورت کی روح، آتما دونوں برابر ہے اور دونوں ایک ہی آتما سے پیدا ہوئے ہیں۔ واہ کیا بات کہہ ڈالی! ایک وہ شخص جو اسلام کو مانتا نہیں ہے لیکن اس سچائی کو قبول کر رہا ہے کہ اسلام ہی پہلا مذہب ہے جس نے یہ کہا تھا کہ مرد اور عورت کی آتما ایک ہے، دونوں ایک ہی آتما سے بنے ہیں۔ پوتر قرآن آپ اٹھائیے، پارٹ نمبر 4 کے اندر آپ کو ایک سورت ملے گی، اس کا نام ہے سورہ نسواء، یعنی اس میں عورتوں کو عزت دی گئی ہے۔ پہلی ہی آیت، پہلا ہی سینٹنس آپ کو ملے گا خلقکم من نفس واحدہ، کہ اللہ نے تم تمام کو یعنی مرد اور عورت کو ایک روح، ایک آتما سے، ایک جان سے بنایا ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اس لیے اسلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا کہ بڑا مانا ہے تو بڑا ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آرڈر کرے، اس کی رائے کو لے، اس کے سجیشن کو لے۔ اس لیے آپ کو ایک بات سناؤں کہ جب مسلمان پوتر مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، 5 سال مکمل ہوئے، 6 سال میں ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ ہم حج یاترا کے لیے جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کا دشمن کسی دشمن کو نہیں روکتا تھا، لیکن اس وقت کے جو کٹر دشمن تھے انہوں نے مسلمانوں کو روک دیا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کے شاگرد تھے ان کے اندر ایک جوش تھا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم حج یاترا کر کے رہیں گے۔ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روک رہے تھے۔ اب کیا کیا جائے، بہت پریشان تھے۔ ایک عورت کی رائے پر، اس کے سجیشن پر عمل ہوا۔ ان کا نام تھا حضرت ام سلمہ، جو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کی اہلیہ محترمہ تھی۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ آپ کچھ مت کیجئے، آپ بیٹھ جائیے، آپ اپنے بال منڈوانا شروع کر دیجئے۔ جیسے بال منڈوانا شروع کیا، سب نے اپنے بال منڈوا لیے اور سب واپس ہو گئے۔ ایک عورت کی رائے کا، اس کے سجیشن کا اتنا احترام، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہوں گا اسلام ہی پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو ووٹ دینے کا حق دیا ہے۔ اسلام سے پہلے کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے ووٹ دینے کا حق دیا ہو۔ اس لیے میں اپنے اس کے دوسرا پارٹ آپ کے سامنے لاؤں گا، اس دوسرے پارٹ میں پوری تفصیل بتلاؤں گا کہ انہوں نے جو اعتراضات کیے اس کا کیا مطلب ہے اور کیا حقیقت ہے۔ بس اب یہی کہوں گا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔